نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ نماز بھی عبادت کا ایک رکن ہے۔ جب تک ہمیں عبادت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا، وہ نمازیں ہماری جو ہم میں سے نمازی ہیں 5 وقت کے یا 6 وقت کے یا 8 وقت کے، ان کی بھی جو نمازیں ہیں وہ بھی پھر جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس مقام پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ان نمازوں کو لے کے۔ اللہ جو پڑھتے ہی نہیں تو وہ بھی یہ ضرور محسوس کریں گے کہ ہم ابھی بندگی کے عبادت کے کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمارے ایک اسکالر ہیں بہت بڑے، وہ درس دے رہے تھے، تو انہوں نے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صبر، سنت درگزر، سنت معاف، سنت قناعت، سنت سادگی۔ جب درس ختم ہوا تو ایک بندے نے اٹھ کے کہا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درس سننے آئے تھے، آپ اتنے دیر سے سب کچھ بول کے لیکن آپ نے بتایا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا سننا چاہ رہے تھے؟ کہ جی وہ جو معجزات تھے کہ بکری بول پڑی تو اونٹ بول پڑا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا افسوس کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف معجزات تک رکھتے ہیں، جو ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے سنت کا، وہ آپ اس پہ آپ آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات پہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کیا۔ یہ معاملے ہمارے عبادات کے ساتھ ہیں، نماز کے ساتھ ہیں۔ اس لیے میں اتنا ڈیپلی آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ جب آپ کی جڑ میں یہ چیز بیٹھ جائے گی تو پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ سے نماز نہیں چھڑوا سکتی، اور کسی قیمت پہ بھی آپ نماز سے دور نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہی نماز جو قرآن میں آتا ہے نا کہ آپ کو بے حیائی سے، منکرات سے دور کر دیتی ہے، تو آپ کی خود بخود وہ منکرات اور وہ جو فحشی ہے یا کوئی بھی بری چیزیں ہیں وہ سب آپ سے دور ہوتی جائیں گی۔ ورنہ تو ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور اس دور میں تو زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے، کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے۔ اور ہمارے ہاں بھی نماز کے درس کو بس یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کی فرضیت قرآن و سنت، الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہمیں معلوم ہے، اس کے ارکان چلیں وہ بھی معلوم ہے، اس کے اوقات ٹائم وہ بھی معلوم ہے، اور مختلف اوقات میں نفل نمازوں کی فضیلتوں پہ بھی ہم بہت جانتے ہیں، لیکن وہ ہے کیا اس پہ ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ آج ہم پہلے اس کو جانیں گے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اپنی نماز کی طرف آئیں گے۔ نماز عبادت کا ایک رکن ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اگر میں 24 گھنٹے جہاں نماز میں کھڑی رہوں تو میرے لیے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے۔ میرا گھر ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، فیملی ہے، میرا کھانا پینا، سونا جاگنا، نہانا دھونا، اٹھنا بیٹھنا سب ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں پھر عبادت کا مطلب جاننا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے صحیح معنی سے ناواقف ہوں گے تو گویا اس مقصد کو آپ نے پورا ہی نہیں کیا جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ علاج میں ناکام ہو گیا۔ کسان اگر فصل اچھی پیدا نہ کر سکے تو کہتے ہیں وہ زراعت میں ناکام ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکے تو کہنا چاہیے کہ آپ زندگی ہی آپ کی ناکامیاب ہو گئی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پورے غور کے ساتھ عبادت کا مطلب سنیں، سمجھیں
اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ اسی پر آپ کی زندگی کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا انحصار ہے۔ یہاں تک جو ان ٹچ ہے میرے ساتھ واٹس ایپ پہ اور ریگولرلی، وہ تو آگے انہیں سمجھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جو یہ میرا لیکچر فرسٹ ٹائم یہ والا سن رہے ہیں تو وہ پچھلے جو لیکچر ہیں 7 لیکچر ہیں وہ ضرور سنیں، تب وہ اس جگہ آ کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے۔ میری پھر بھی پوری کوشش ہوگی کہ میں اتنے آسان لفظوں میں کہوں کہ یہاں سے بھی شامل ہونے سے آپ کو لگے کہ شاید یہیں سے آغاز ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ ضرور وہ لیکچر سنیے گا۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، عین با دال عبد۔ عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو، اگر وہ اس کی خدمت میں بندہ بن کر رہی اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ یعنی آقا کے ساتھ غلام، آقا کے ساتھ نوکر کس طرح پیش آتا ہے، ہر وقت الرٹ رہتا ہے اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے کام کرنے کے لیے، اور اس کے آرڈر کا وہ منتظر رہتا ہے۔ ایک شخص بزرگ ہمارے اسلاف میں گزرے، جب غلاموں کا دور تھا تو غلام خرید کے لائے بازار سے اور کہا ہاں بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا جو میرا آقا جس نام سے پکارے۔ انہوں نے کہا اچھا کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ اس نے کہا جو میرا آقا مجھے دے دے گا میں کھا لوں گا صبر شکر کر کے۔ کہا اچھا کہاں رہو گے؟ کو جو کٹیا، جو مجھے سائڈ، جو کونا میرا آقا مجھے دے گا میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا۔ کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا جو آقا کہے گا سر کے بل وہ کام کروں گا، جس لمحے بھی پکارے گا، جس گھڑی بھی پکارے گا۔ وہ بزرگ رونے لگ گئے، روتے چلے گئے۔ غلام نے کہا آقا میں ابھی آیا ہوں، ابھی آپ خرید کے لائے ہیں، مجھ سے ایسی کیا کمی کوتاہی ہو گئی کہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تجھ سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، میں آج سمجھاؤں بندگی کا مفہوم۔ میرا بھی تو ایک آقا ہے، تجھے تو میں ابھی خرید کے لایا ہوں، نہ میں نے تجھے کچھ دیا ہے ابھی، نہ تیرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا ہے، اور اتنی عاجزی، اتنی غلامی، اور میرا وہ آقا جو پیدائش سے لے کے اب تک مجھے اتنا نواز رہا ہے، میں نے کبھی اپنے آقا سے اس طرح نہیں عاجزی اختیار کی اور بندگی۔ انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر کے کہا میرے ساتھ رہو تاکہ میں تم سے اپنے حقیقی آقا کی بندگی اور غلامی سیکھوں۔ تو یہ ہوتا ہے بندہ اور غلام، یہ ہم نے سیکھنی ہے۔ اب اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے پوری تنخواہ وصول کرتا ہو مگر آقا کے حضور میں بندوں کا سا کام نہ کرے، تو اسے کیا کہیں گے؟ نافرمانی، سرکشی، بلکہ اگر صحیح الفاظ میں استعمال کروں تو نمک حرام ہے۔ کہتے ہیں نا فلان نمک حرام ہے۔ ہم اللہ سے ہر چیز پوری لیتے ہیں، پاؤں کے ناخن سے سر تک۔ اللہ نے ہمیں مکمل بنایا، ہمارے اندر مکمل نظام رکھا، پھر دنیا میں آنے کے بعد ہمارے سارے جو کام ہیں جوانی تک کے، بڑھاپے تک کے، موت تک کے، اس نے اپنے ذمہ لیے میں، وہ رب ہے۔ پھر ہمیں شوہر، بچے، شوہروں کو بیویاں، بچے، گھر، مال، دولت، سب کچھ وہ دے رہا ہے، لیکن ہم اس کی کیا بندگی کرتے ہیں؟ اب غور کیجئے نا کہ آقا کے مقابلے میں بندوں کا سا طریقہ اختیار کیا ہم نے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ مجھ نہ چیز نے وہ اپنانے کی کوشش کی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہتی میں اس پہ پوری اتری ہوں، کہیں نہ کہیں ہمارا نفس آ جاتا ہے بیچ میں، لیکن یہ وہ پوائنٹس ہیں جنہوں نے میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لائی۔ آپ نے بھی ان پوائنٹس کو غور سے سننا اور نوٹ کرنا ہے۔ نمبر 1، بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ آقا ہی کو آقا سمجھے، اور ایک ہی آقا، 2-4 آقا ہیں ان کو آپ راضی نہیں کر سکتے، اور یہ خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میری حفاظت نگہبانی کرتا ہے، اسی کی وفاداری مجھ پر فرض ہے، اس کے سوا اور کوئی اس کا حقدار نہیں جس کی میں وفاداری کروں۔
آپ دیکھیں نا، ایک ملازم ایک گھر میں یا مالک کہتا ہے مجھ سے پوچھ کے کام کرو، مالکن کہتی ہے مجھ سے اجازت لو، بچے کہتے ہیں پہلے میرا کام کرو، وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. لیکن ایک ہی کو بتایا جائے یہ گھر کا بڑا ہے جی، آپ نے ان کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، تو مطمئن ہو جاتا ہے. تو ایک اللہ بس، اس کے آگے کراس، اسی کو بس ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 2، بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت آقا کی اطاعت بھی کرے. مان لیا ٹھیک ہے، اب اس کی اطاعت، اس کے حکم کو بجا لائے، کبھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے. یہ میں سکھا رہی ہوں کہ ایک ملازم ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ کیسے کرتا ہے. غلام ہر وقت ہر حال میں غلام رہے، آقا کی مرضی کے خلاف نہ خود اپنے دل سے کوئی بات کرے نہ کسی دوسرے کی بات مانے. اور اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ آقا کی فلاں بات مانوں گا فلاں بات نہیں مانوں گا، یا اتنی دیر کے لیے میں آقا کا غلام رہوں گا اور باقی وقت میں اس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا. یہ غلام نہیں ہوتا. میں اس پہ ڈیٹیل پہ نہیں جا رہی، آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے کہ ہر وقت آقا کی مرضی معلوم کرنا، اپنی کوئی بات نہیں ہماری بیچ میں ہونی چاہیے کہ میری عقل میں یہ آتا ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے. اب دنیا کے معاملے میں سمجھتے نہیں جو سمجھ میں آتا ہے، لیکن قرآن اور سنت نے کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی کہ آپ کو اس میں اپنی عقل لڑانی پڑے. سمپل سی بات ہے، پردہ آنکھ اور دل کا ہوتا ہے. میرے جیسے کسی انسان نے کہہ دیا نا، نہیں کہنا چاہیے. جس طرح پردے کا حکم ہے ویسے ہی پردہ ہونا چاہیے. تیسری چیز، بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ آقا کا ادب اور اس کی تہذیب کرے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، با ادب با مراد. جو طریقہ ادب اور تہذیب کرنے کا آقا نے مقرر کیا ہوا ہے وہ بھی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں، اس کی پیروی کریں. جو وقت سلامی کے لیے حاضر ہونے کا آقا نے مقرر کیا ہوا ہے نا، اس وقت ضرور حاضر ہو اور اس بات کا ثبوت دے کہ میں اس کی وفاداری اور اطاعت میں ثابت قدم ہوں. یہ 3 چیزیں جس کے اندر آ گئیں، سمجھ لیں وہ عبادت اس نے کر لی اللہ کی. ایک آقا کی وفاداری، دوسرا آقا کی اطاعت، تیسرا اس کا ادب اور اس کی تہذیب. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس کا مطلب دراصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اللہ کے وفادار ہوں، اس کے خلاف کسی اور کے وفادار نہ ہوں، صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانیں، اور صرف اس کے آگے ادب اور تہذیب سے سر جھکائیں، کسی دوسرے کے آگے نہ سر جھکائیں. انہی 3 چیزوں کو اللہ نے عبادت کے جامع لفظ میں بیان کر دیا. یہی مطلب ہے ان آیتوں کا جن میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی تعلیم کا لب لباب یہی تھا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو ایک لمحے کو رک جائیں اور سوچیں، میری نماز، میرے روزے، میرا حج کس کے لیے ہے؟ یہ آپ کو آگے چل کے اس کی سمجھ آتی جائے گی. ابھی آپ غور سے ان لیکچرز کو سنیے. یعنی صرف ایک بادشاہ ہے جس کا میں وفادار ہوں اور وہ ہے اللہ. صرف ایک قانون ہے جس کی میں پیروی کرتی ہوں اور وہ قانون ہے اللہ کا قانون. اور صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی میں پوجا اور پرستش کرتی ہوں اور وہ ہے اللہ کی ہستی. عبادت کے غلط مفہوم سے نتائج بھی غلط نکلتے ہیں. چلیے اپنی بندگی کو دیکھتے ہیں. اس عبادت کے مطلب کو اپنے ذہن میں رکھیے گا پہلے، اور پھر ذرا کچھ سوالات کا جواب دیتے ہیں، اپنے ضمیر کو دیتے ہیں جواب. آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقررہ کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے،
اور 1,00,000 مرتبہ اس کا نام جپتا چلا جائے۔ آقا اس سے کہتے ہیں جا کر فلاں فلاں آدمی کے حق ادا کرو، مگر یہ جاتا ہی نہیں، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے آقا کو جھک جھک کر 10 سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی ہے نا ہماری 5 وقت کی نمازیں، پھر 6 وقت کی، پھر 7 وقت کی، اشراق ڈالیں آپ، دعا کے نفل ڈالیں، تہجد ڈالیں، جھک جھک کے سلام۔ آگے آئیں گے اس کے مفہوم پہ بھی، ترجمے میں بھی۔ اور جو اللہ کہتا ہے عورتوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، مردوں کے حقوق، ماؤں کے حقوق، وہ نہیں ادا کرنے۔ آقا اسے حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں فلاں خرابیوں کو مٹا دو، مگر یہ 1 انچ وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پہ سجدے کیے چلا جاتا ہے۔ اسے نہیں پتا میری بہو، بیٹیاں، بہنیں، مائیں بے پردگی کے کس مقام پہ پہنچ گئی ہیں۔ اپنے ماتھے پہ اس کے محراب ہے، 5 وقت کا وہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، حاجی ہے یا حاجن ہے، اور اس کی بہو بیٹیاں نیم برہنہ کپڑوں میں بازاروں میں بھی جا رہی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، ہٹتا نہیں وہ اپنی عبادت سے، اور دیکھتا بھی نہیں کہ اللہ نے کن کن خرابیوں کو مٹایا ہے، ہاتھ سے، زبان سے، نہیں تو دل میں برا جانی۔ وہ تو ایمان کی بڑی کمزور حالت ہے نا۔ آقا حکم دیتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ دے۔ یہ حکم سن کر بس وہیں کھڑے کھڑے نہایت خوش الہانی کے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹ دیں، چور کا ہاتھ کاٹ دیں پڑھتا جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھتا ہے، 21 مرتبہ پڑھتا ہے، 41 دفعہ پڑھتا ہے، مگر ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کے قیام کی کوشش نہیں کرتا جس میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، قرب قیامت میں قرآن بڑی خوش الہانی سے پڑھا جائے گا، اس کی بڑی حرف کو ٹھیک کیا جائے گا، لیکن وہ قرآن قرہ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ہمارے اصحابہ کرام کا اور ہمارے اسلاف کا یہ قرآن نہیں تھا تلاوت کرنے کا طریقہ جو ہم کرتے ہیں۔ وہ رو پڑھتے تھے اور جب تک اس پہ عمل نہ کر لیں اگلی آیت نہیں سیکھتے تھے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی کر رہا ہے؟ اس سے بھی سادہ کہہ لیں، آپ کا غلام آپ کے سامنے کھڑا، آپ کہتے ہیں پانی لا دو، پانی، وہ کہتا رہتا ہے پانی لا دو، پانی لا دو، پانی لا دو۔ کیسا ہے؟ آپ کہتے ہیں جا بھائی پانی لا، میں پیاس سے مار رہا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی ملازم یہ رویہ اختیار کرے تو میں نہیں جانتی کہ آپ اس سے کیا کہیں گے، مگر حیرت ہے آپ پر کہ اللہ کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے کیا کہتے ہیں، کن القاب سے نوازتے ہیں؟ بڑا ہی عبادت گزار ہے جی، بڑا ہی نمازی ہے جی، بڑا ہی متقی ہے۔ بس یہیں ختم ہو گئی عبادت۔ مسئلہ وہ ہے نا کہ عبادت ہم نے چند چیزوں کا نام سمجھ لیا، ہم نے بڑا کھلواڑ کیا ہوا اپنے اسلام سے اور اپنے قرآن سے۔ یہ ظالم صبح شام خدا جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف سے خدا کے احکام پڑھتا ہے، مگر ان احکام کو بجا لانے کے لیے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کرتا۔ اگر قرآن پڑھنے کا نہ بھی اس کو ٹائم ملے تو نماز میں تو 5 وقت قرآن پڑھتا ہے نا، وہ دیکھیں گے آگے جا کے کہ کیا کہتا ہے وہ، بلکہ نفل پر نفل پڑھتے جاتا ہے، 1000 دانے تسبیح پر اللہ کا نام جپتا ہے اور خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ آپ اس کی حرکتیں دیکھتے اور کیا کہتے ہیں؟ بڑا زاہد ہے، بڑا عابد بندہ ہے۔ اپنے ملازم کو بھی یہ لقب دیا کرے نا، اس کو تو آپ یہ لقب نہیں دیتے۔ اللہ کے نوکر کو، اللہ کے غلام کو، اللہ کے بندے کو آپ، ہمارا معاشرہ یہ القاب سے نواز دیتا ہے۔ یہ غلط فہمی صرف اسی وجہ سے ہے کہ میں اور آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے۔ اب ایک اور نوکر ہے جو رات دن ڈیوٹی تو غیروں کے انجام دیتا ہے، احکام غیروں کے سنتا اور مانتا ہے، قانون پر غیروں کے عمل کرتا ہے اور اپنے اصلی آقا کے فرمان کی ہر وقت خلاف ورزی کیا کرتا ہے، مگر جب سلامی کا وقت آتا فوراً حاضر ہو جاتا ہے ٹھک اللہ کے سامنے اور زبان سے اللہ کا نام جپنا شروع کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ منافقت، اللہ کے ساتھ فراڈ، اللہ کے ساتھ دھوکہ۔ اللہ کو پتہ نہیں آپ نے فجر سے زور تک کیا کچھ کیا ہے، زور سے عصر تک آپ نے کیا کچھ کیا ہے، عصر سے مغرب تک آپ نے کیا کچھ کیا ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز پہ آپ دوڑے، وضو کیا، کھڑے ہو گئے، کہا حاضر اللہ آپ ہی بڑے ہیں، اس سے پہلے وہ بڑا تھا، آپ ہی عظیم ہے، اس سے پہلے وہ عظیم تھا۔
اگر آپ میں سے کسی شخص کا نوکر یہ طریقہ اختیار کرے تو آپ کیا کریں گے؟ سارا دن وہ اپنی منمانی کرتا رہے، جب آپ کے آنے کا ٹائم ہو اور آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، جب آپ دیکھیں گے پورے گھر کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، تو آپ اس کی سلامی کو اس کے منہ پہ دے ماریں گے۔ خدا نخواستہ اسی طرح ہماری نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اور نماز کہتی ہے جس طرح میں اللہ کے دربار سے رسوا ہو کے نکلی، تو بھی اسی طرح نکلے۔ استغفر اللہ۔ جب وہ زبان سے آپ کو آقا اور مالک کہے گا تو کیا آپ فوراً یہ جواب نہیں دیں گے کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور بے ایمان ہے، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے اور نوکری دوسروں کی کرتا ہے، زبان سے مجھے آقا کہتا ہے اور حقیقت میں میرے سوا کسی اور کی خدمت کرتا پھرتا ہے؟ یہ تو ایک معمولی عقل کی بات ہے جسے آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، مگر کیسی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ رات دن اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، کفار اور مشرکین کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کے احکام کی کوئی پیروی نہیں کرتے، ان کی نماز اور روزے اور تسبیحات اور تلاوت قرآن اور حج اور زکوٰۃ کو ہم عبادت کا نام دیتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کے اصل مطلب سے ناواقف ہیں، اور اس میں دونوں شامل ہیں، وہ جنہوں نے عبادت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا وہ بھی، اور وہ جو دنیا دار ہے اس میں سے نکل کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بڑی بات ہے جی، اتنے مسئلوں سے نکل کے نماز ادا کرتا ہے۔ چلیے ایک اور مثال سے سمجھاتی ہوں۔ آقا نے اپنے نوکروں کے لیے جو وردی مقرر کی ہے، یہ ٹھیک ناپ تول کے ساتھ اس وردی کو پہنتا ہے، بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ہر حکم کو سن کر اس طرح جھک کر سلام کہتا ہے گویا اس سے بڑھ کر اطاعت گزار خادم کوئی نہیں۔ سلامی کے وقت سب سے آگے آگے جا کے کھڑا ہوتا ہے اور آقا کا نام جپنے میں تمام نوکروں سے بازی لے جاتا ہے، مگر دوسری طرف یہی شخص آقا کے دشمنوں اور باغیوں کی خدمت بجا لاتا ہے، آقا کے خلاف ان کی سازشوں میں حصہ لیتا ہے، اور آقا کے نام کو دنیا سے مٹانے میں جو کوشش وہ کرتا ہے اس میں یہ کم وقت اس کا ساتھ دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں تو آقا کے گھر میں نقب لگاتا ہے اور صبح بڑا وفادار ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسے نوکر کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اکثر ہم کہتے ہیں نا نوکر ہی چوری میں انوالو تھا، نوکر ہی نے دروازہ کھلا چھوڑا، اور گھر کے ملازمین کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ کتنے ایسے کیس ہوئے کہ نوکر انوالو ہوئے، انہوں نے رات کو دروازہ کھولا، اپنا حصہ مقرر کیا اور لوگ چوری کروائی۔ یہی ہم اپنے رب سے کر رہے ہیں، بالکل سیم ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ منافق ہے، باغی ہے، نمک حرام ہے۔ مگر اللہ کے جو نوکر ایسے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پیر صاحب، کسی کو مولانا صاحب، کسی کو دیندار۔ یہ میں علماء سو کی بات کر رہی ہوں، علماء حق کی نہیں، ان کو نہ اس میں لائیے گا۔ کسی کو متقی اور کسی کو عبادت گزار۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ ان کے منہ پر پورے ناپ کی داڑیاں دیکھ کر، ان کے ٹخنوں سے 2 انچ اونچے پجامے دیکھ کر، ان کی پیشانیوں پر نماز کے گٹے دیکھ کر، اور ان کی لمبی لمبی نمازیں اور موٹی موٹی تسبیحاں دیکھ کر سمجھتے ہیں بڑے دیندار اور عبادت گزار ہیں، جبکہ وہ ہمارے پیسوں کے لالچ میں مجاور بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو عبادت اور دین کا مطلب نہیں معلوم تھا، آپ نے عبادت اسی کو سمجھا۔ ایک سمپل سی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی سفر میں کسی جنگل میں کسی شخص کو کٹیا لگا کے عبادت کرتے دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی میں نیک ہو گیا ہوں، عبادت گزار ہو گیا ہوں۔ آپ نے اس کو 2 لگائیں، کہا نکل اور جا کے عوام میں رہ، شہر میں رہ، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو، ان کے غموں میں شریک ہو، خوشیوں میں شریک ہو، ان کی عیادت کر، ان کی تعزیت کر، ان کے جنازے پڑھ، ان کی خدمت کر اور ساتھ عبادت کر۔ اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ جو تو یہاں کٹیا لگائے بیٹھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طبقہ کٹیا لگائے بیٹھا ہے اور عبادت گزار بنا ہے، ایک دنیا دار بنا ہے اور ساتھ نمازیں ماتھے ٹیک دیتا ہے۔ دونوں کو سوچنا ہے کہ دونوں کی سلامی سے پہلے کی زندگی کیا ہے اور سلامی کے بعد زندگی کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ روح کھڑا ہونا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا اور چند مقررہ الفاظ زبان سے ادا کرنا، بس یہی چند افعال اور حرکات
عبادت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ دینے کا نام عبادت ہے یا حفظ کر لینے کا نام عبادت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر کعبہ کے گرد طواف کرنے کا نام عبادت ہے؟ وہ کہا جاتا ہے نا کہ کعبہ کے طواف کے چکر جو دنیا کو آپ چکر دیتے ہیں نا وہ ختم نہیں کرتے، ان چکروں سے ذرا باہر نکلیں۔ غرض آپ نے چند افعال کی زہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا۔ جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ افعال ادا کرتا ہے آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے خدا کی عبادت کی ہے، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے کہ جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ عبادت پوری زندگی میں کیسے کی جاتی ہے۔ نحمدہ ونستعینہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔